أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہود، نصارہ، پھر اس کے علاوہ صابی، مجوسی اور مشرک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت سے پہلے تو سب ایک تھے، لیکن پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے خالص توحید کو پیش کیا، خالص توحید، ایسی توحید کہ جس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس زمانے کے یہ لوگ جن کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، یہ سب تفرقہ ڈالنے لگے، پھوٹ ڈالنے لگے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے سامنے وہی بات پیش کی تھی جو بات حضرت ابراہیم نے پیش کی تھی، جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی. اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر آئے، ایک قسم کی دعوت میں سب برابر تھے، کوئی فرق نہیں. آدم سے لے کر کے اخیر تک خالص توحید کی دعوت تھی. ابھی بتایا میں نے خالص توحید یعنی کیسی؟ جس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو. اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسندیدہ اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اپنے قرآن میں اس نے اعلان کیا کہ تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز بے شک معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ایک ذرہ برابر بھی شرک. اور پھر فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ رب العزت معاف کرے، لیکن شرک سے اس کو اتنی نفرت ہے کہ صاف صاف اعلان فرما دیا گیا کہ میری توحید اور میری یکتائی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کسی کا پارٹیسپیٹ اور کسی بھی انسان کی شرکت مجھے برداشت نہیں ہے. گویا میری
توحید یہ میرا ہی، اور کہا جائے کہ میرے ہی لیے ہیں اور کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر. بہت دو ٹوک انداز میں اللہ اعلان کر رہا ہے اس بات کا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون ذلک، شرک سے نیچے جو گناہ آتے ہیں اللہ اپنی شان رحمت سے معاف فرما دیں گے، اپنی شان کریمی سے معاف کر دیں گے بڑے بڑے گناہ. لیکن ان سب میں سب سے بڑا گناہ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. گناہ تو زنا بھی برا ہے، کسی کو قتل کر دینا یہ بھی برا ہے، حرام خوری یہ بھی برا ہے، سود خوری یہ بھی برا ہے، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ بھی برا ہے. لیکن ان سب میں سب سے بڑا اور سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لہذا آدم علیہ السلام نے بھی، حضرت شیث علیہ السلام نے، حضرت نوح نے، حضرت لوط نے، حضرت صالح نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت داؤد نے، جتنے بھی جلیل القدر پیغمبر تشریف لائے، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اپنی اپنی قوموں کے سامنے ایک بات ایسی پیش کی ہے جو کبھی بھی بدلی نہیں ہے اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی نہیں بدلے گی. اور وہ کیا ہے؟ خالص توحید، پیور توحید جس کو کہتے ہیں. یعنی تیل ہوتا ہے، تیل ریفائن تیل بولتے ہیں اس کو، لیکن ان سب تیلوں کے اندر پامولین کو مکس کیا جاتا ہے، ہوتا ہے. اور اگر کسی چیز کا خالص تیل ہو تو اس کی اسمیلنگ بھی عجیب ہوتی ہے، انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے جب تک کہ پامولین اس میں مکس نہ کیا جائے. تو اس کو خالص نہیں کہتے ہیں، یا خالص بس تو ہی تو، تیرے علاوہ کوئی نہیں. یہ بڑا اسلام کا بہت ہی بہترین کانسیپٹ ہے. یہ آج انسان بھی یہ چاہتا ہے. پتہ ہے میرا جو سرکل ہے، میرا جو ورک سرکل ہے، میرا جو دائرہ کار ہے، میں اس کے اندر کسی اور کی دخل اندازی کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ایک آفس کے 2 ورکر ہیں، اس آفس میں دونوں ورکر کے لیے کام الگ الگ ڈسٹریبیوٹ کر دیے گئے ہیں، تقسیم کر دیے گئے ہیں. اب دوسرے آدمی کا دخل اندازی کرنا پہلے آدمی کو ذرہ برابر گوارا نہیں ہے. جب حضرت انسان بالکل برداشت نہیں کرتا ہے کہ کوئی میرے امور کے اندر دخل اندازی کر، انٹرفیئر بنے، یہ اس کو برداشت نہیں، تو یہ تو خالق کائنات ہے، یہ تو جس نے دنیا بنائی ہے، جس کا اربوں کھڑبوں اس کائنات کے اوپر اور کائنات کی مخلوق کے اوپر احسان ہے، بھلا وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، مجوسیوں کے سامنے اور اسی طرح مشرکوں کے سامنے وہی دعوت پیش کی تھی جو اب تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے پیش کی تھی. کیا تھی؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. انہیں یہی حکم دیا گیا کہ تم عبادت کرو تو خالص اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اسی کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اور پھر ساتھ ساتھ میں ایک لفظ بڑھایا گیا، حنفاء. یہیں سے ہم نے بات چھوڑی تھی. حنفاء، حنفاء، حنیف بن جاؤ. حنیف، جس کسی کا نام حنیف ہے اس کو پوچھو کہ کیا مانا. حنیف کہتے ہیں کس کو؟ حنیف یہ سب سے پہلے یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، اور آپ کا جو دین تھا اس دین کا نام بھی کیا ہے؟ دین حنیف ہے. ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، ملت حنیف، دین حنیف. کسے کہتے ہیں دین حنیف؟ دین حنیف کہتے ہیں انسان کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس طرح سے سر بسجود ہو جانا کہ دنیا وما فیہا سے کٹ کر انسان صرف اپنے ہی پروردگار کا ہو جائے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے عربی زبان میں. دنیا وما فیہا سے کٹ جائے انسان، دنیا وما فیہا سے اپنی نظروں کو ہٹا لے اور صرف اپنی نظر رکھے تو کس کے اوپر رکھے؟
اللہ کی ذات کے اوپر رکھے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کو اسٹیبلش کیا تھا اور جس دین کو قائم کیا تھا، وہ دین کون سا دین تھا؟ دین حنیف تھا، کہ جس میں انسان دنیا وما فیہا سے نظریں ہٹا کر صرف ایک اللہ کے اوپر اپنی نظروں کو جما لے تو اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ یا کہا کہ اللہ کے رسول نے بھی ان کے سامنے جو بات پیش کی تھی وہ یہی پیش کی تھی۔ کیا پیش کی تھی؟ کہ ایک تو خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی اطاعت کرو، اور دنیا کے ہر امرس، ہر فرد سے اور دنیا کی ہر طاقت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے صرف ایک طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، جس کو کہتے ہیں حنفا۔ سب سے یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ایک پروردگار۔ جو ہم تبلیغ جماعت میں ایک جملہ بڑا پیارا بار بار کہا جاتا ہے کہ اس بات کا یقین پیدا کرو کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے۔ غور کرو، یہ جو مفہوم آیا ہے وہ حنفا سے آیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حنفا ویقیموا الصلاۃ، دین حنیف۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی شاندار تفسیر فرمائی ہے۔ فرمایا حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنفا کا مطلب کیا ہے؟ ملت حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حنیف ہونے کا مطلب کیا؟ اور وہی دین ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک یہی دین، اور اسی کی دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کی کرسچینٹی کے سامنے، جوز کے سامنے، اس زمانے کے قیصر امپائرزم کے سامنے، اس زمانے کے کسرا امپائرزم کے سامنے، اور اس وقت کے موسٹ پاورفل مشرکوں کے سامنے جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی تھی وہ یہی کہ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار طریقے پر اس کی تعریف کی ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس کا ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں شاہ صاحب، فرماتے ہیں کہ حنیف اس کو کہا جاتا ہے کہ نمبر ایک، اللہ کی خالص توحید کا اعتراف کرے، نمبر دو، بیت اللہ کا حج کرے۔ کوئی یہودی اور کوئی نصرانی بیت اللہ نہیں جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج صرف کون کرے گا؟ مسلمان، اور وہ کون سا مسلمان؟ دین حنیف۔ نمبر ایک خالص توحید، نمبر دو بیت اللہ کا حج کرتا ہو، نمبر تین بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کا جو اہل سنت والجماعت ہے متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے گا تو کدھر رخ کر کے نماز پڑھے گا؟ قبلے کی طرف رخ کر کے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر ادھر کی نماز کرتے ہیں تو قبلہ ہماری مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے اور ادھر کی پڑھے تو لمبائی میں بڑی اچھی ہے۔ نہیں چلے گا جناب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا وہی چلے گا دین حنیف والا مسئلہ کہ رخ نماز کے اندر بھی کدھر کو ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ تین باتیں۔ چوتھے نمبر کے اوپر فرماتے ہیں کہ وہ ختنہ کرنے والا ہو۔ مشرک ختنہ نہیں کرتے، یہودیوں میں ہے ختنہ، لیکن کعبہ کی طرف رخ نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یہ بات صرف کن کے اندر پائی جاتی ہے؟ ان موحدین کے اندر پائی جاتی ہے، ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو ایکیشور واد کے قائل ہیں اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری اور نجات دینے والا اور مکتی دینے والا نبی اور پیغمبر تسلیم کیا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کا آخری سندیشک اور اپدیشک کے طور پر تسلیم کیا۔ the last messenger of this universe، اس کائنات کے آخری پیغمبر کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی الگ بات پیش نہیں کی تھی، یہی بات ان کے سامنے پیش کی تھی جو ان کے نبیوں نے ان کے سامنے پیش کی تھی۔ کہ ہم آپ کو وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کے ابا کہہ رہے تھے، اب آپ کو ہماری بات سے چیت کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ ملت ابیکم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی یہ ملت، وہی بات ہم نے تمہارے سامنے پیش کی، لیکن اب پھوٹ پڑ گئی، پھوٹ ڈال دی انہوں نے۔ اب انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
وما امروا حنفاء، حنیف بن جاؤ، ہر چیز سے یکسو ہو جاؤ، ہر ضرورت مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اس یقین کے ساتھ کہ تیرے ہی در سے ملا ہے، تیرے در سے ہی ملے گا، کسی در سے نہیں ملے گا جناب۔ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ قرآن کا یہی کانسیپٹ، قرآن کا یہی بلیف ہے، قرآن اسی نظریے کو تسلیم کرتا ہے، قرآن اسی نظریے کی دعوت دیتا ہے، قرآن اسی عقیدے کو تسلیم کرتا ہے، اور قرآن اسی عقیدے کی دعوت دیتا ہے کہ یہی ایک در ہے جس در سے سب کچھ ملتا ہے، یہاں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، یہاں پر پارٹیسپیٹ بھی نہیں اور کنٹریبیوشن بھی نہیں، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اپنے قابو میں رکھا ہے اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ یہ میری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ چیز یہاں جائیں گے تو مل جائے گی، یہ چیز وہاں جائے گے تو مل جائیں گی، اس چڑھاوے کے چڑھانے کے بعد یہ چیز ملے گی اور یہ کرنے کے بعد یہ ملے گی۔ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ عربی زبان کو سمجھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں، آپ براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کہ حنفاء کا مطلب کیا ہے، یہی مطلب ہے اور کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود جیسی طاقت تھی، لیکن کہہ دیا نہیں، میرا پروردگار تو وہی الذی یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ابراہیم کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا اور 15ویں صدی کے کچھ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سوچنے کی چیز ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے، قرآن تدبر کرنے کی چیز ہے، قرآن ایک دم ڈیپلی اسٹڈی کی چیز ہے۔ تدبر کا یہی مطلب ہے، ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی چیز ہے۔ آپ آؤ اس کی اسٹڈی کی طرف اور قرآن کے نظریات، قرآن کے پروگرام، قرآن کے کانسیپٹ، قرآن کے بلیفز اور قرآن نے جن باتوں کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، قرآن نے جو انوائٹ کیا ہے لوگوں کو، اس کے اوپر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن انسان کو دنیاوی اعتبار سے دنیا کا ایک آزاد انسان بنا کر دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو انسانوں کا غلام بن کر کے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، صرف خدا کا غلام بن کر کے دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کا غلام، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، کسی کا غلام بن کر دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہی قرآن کا کانسیپٹ ہے اور بہت بہت واضح کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی اب تک پورے طور پر کوشش نہیں کی، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں، مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں، ایک بات دماغ میں پہلے سے لے کر کے بیٹھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مائنڈ سیٹ سے الگ جب بھی کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو ہمارا دماغ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک فلسفی بیان کر رہا ہوں انسان کی، دماغ کی، کہ انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کیا مائنڈ سیٹ؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو پہلے سے اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے۔ اب یہ مول صاحب نئی بات کہاں سے لے آئے؟ جب 10 سال پہلے ہم نے جب الف با تا تا جیم ہا خا دال ذال کی تعلیم شروع کی تو ہمارے بڑے بوڑھے خود مجھ سے فیس ہوئے، میرے سامنے آئے گا، مول صاحب اب نو کیتھی لائے وجہ میں کیا، ہاں یہ نیا کہاں سے لایا، کیا نیا لے کر کے آئے؟ آگے کہ ہم نے تو اب تک پڑھا الف بے ٹے سے جیم ہے کھے دے، سمجھے؟ وہ ایک جہالت کا دور تھا، مائنڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اب اس کے کمپیئر میں جب کوئی صحیح چیز آتی ہے تو وہ جو دماغ میں پہلے سے رکھا ہوا ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، اسی کے اوپر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، تو کوئی دوسری چیز انسان ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو قرآن کے کانسیپٹ کو جو ہے ایک دماغ تیار کر کے نہیں، بلکہ اس بات کے لیے کہ آج میں جس کے سامنے بیٹھا ہوں، پہلے تو اس بات کو کلیئر کر لیا جائے کہ میں جن کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں وہ میرے سامنے جو بات بیان کر رہے ہیں میں اس سے پورے طور پر سیٹسفائی ہوں۔ اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے تو انسان کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، پھر جا کر کے کنفیوژن،
نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کہ رسول اللہ صدیق نے کیا کہا تھا، میں ہر بات کو آتھینٹک بیان کروں گا، اتھارٹی کے ساتھ بیان کروں گا۔ صدیق سے جب ابو جہل وغیرہ نے یہ بات کہی تھی کہ آج تو محمد ایسی بات کہہ رہے ہیں، وہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں معراج پر جا کر کے آئے اور ایسا ایسا سفر کر کے آئے، کیا جواب دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تب تو بات صحیح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں پوچھوں گا، میں معلوم کرتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں، نہیں، وہ ان کے اللہ کے رسول کے سامنے ایک مرتبہ بیٹھ گئے تھے۔ اب یہ پتھر کی لکیر کی طرح یہ بات تھی کہ یہاں سے جو بات آئے گی وہی سچ بات ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہاں سے جو بات آئے گی وہی ٹروتھ، وہی سچائی، وہی حقیقت۔ سمجھے؟ صحابہ کرام نے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہی سب کچھ ہے، آپ سے ہٹ کر کے کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے، مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں جو بات ہے وہی آئے گی تو سنیں گے ورنہ ریجیکٹ۔ یاد رکھیں، اس سے انسان کے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے ہیں۔ قرآن سے اسی شخص کو فائدہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی ذات سے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن سے اور رسول اللہ کی ذات سے وہی انسان استفادہ کرے گا اور اس کو اسی انسان کو فائدہ پہنچے گا جس انسان کے اندر شرک اور اس طرح کی گندگیاں موجود نہیں ہوگی۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ یہ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایک انسان بیمار ہے اور مہلک بیماری اس کو نعوذ باللہ لگ چکی ہے، انتہائی زیادہ خطرناک بیماری لگ چکی ہے، دن بدن گویا اس کا جسم گلتا جاتا ہے، سوکھتا چلا جاتا ہے، ویٹ لاس ہو رہا ہے۔ اب اس کو ادھر سے غذا پر غذا دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی باڈی میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر وہ بیکٹیریا موجود ہے کہ جو بیکٹیریا اس کے اتنے مضبوط ہے اور اس قدر اس کی فائٹ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی غذا کا جو پازیٹیو اثر ہے اس پازیٹیو اثر کو باڈی تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیکٹیریا موجود ہے۔ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل و دماغ میں بھی اسی طرح کے بیکٹیریا موجود ہیں، بات تو سمجھ رہے ہیں، اور کسی طرح کا کہا جائے کہ وائرس موجود ہے، تو ایسے بیکٹیریا اور وائرس کے ہوتے ہوئے قرآن جیسی کتاب سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ میں نے بہت ذمہ داری سے یہ بات کہی ہے آج اس مقام پر، پہلی مرتبہ شاید اتنی سخت بات کہی ہے، حنفاء کی بنیاد کے اوپر۔ قرآن اتنے دو ٹوک انداز میں اس بات کو بیان کر رہا ہے، حنفاء، حنیف بنو۔ سمجھے؟ یہ سر جھکے گا تو صرف کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ ہاتھ اٹھیں گے اپنی مراد کے لیے تو کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ کے سامنے اٹھیں گے۔ یہ قدم چلیں گے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو کدھر کو چلیں گے؟ اللہ کے گھر کی طرف چلیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو سروپری تسلیم کریں گے تو کس کو کریں گے؟ اللہ کی ذات کو تسلیم کریں گے۔ سپریم آف دا سپریم اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سپریم آف دا سپریم، سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہی قرآن کا بلیف ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہوگا تو پھر قرآن سے بھی فائدہ پہنچے گا، رسول اللہ کی ذات سے فائدہ پہنچے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ پہنچے گا۔ تو ان مشرکوں کے سامنے آپ نے یہ بات پیش کی تھی، حنفاء، ایک حنیف بن جاؤ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ دیکھو عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن عبادتوں میں ام العبادہ، سب سے اہم عبادت، مرکزی عبادت، بلکہ بعض حضرات نے تو فرمایا کہ العبادات المقربہ، اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔
سبھی عبادتیں انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے قریب بنا دیتی ہے اور بندے اور اپنے پروردگار کے درمیان میں ایک بہترین ربط قائم کرتی ہے، ایک بہترین کنیکشن قائم کرتی ہے، جس کو قرب خاص کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارا ان کے ساتھ ایک اسپیشل تعلق ہے، اللہ اور بندے کا بھی ایک اسپیشل تعلق ہوتا ہے، اور یہ اسپیشل تعلق، یہ خاص تعلق بندے کو کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ بولو، نماز کے ذریعے۔ تو پہلی چیز توحید خالص، اطاعت، اور تیسرے نمبر پر اب لا رہے ہیں، دوسرے نمبر پر بولو نماز، اقامت صلاۃ اس کو کہا جاتا ہے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ۔ اس کے بعد وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے۔ یہ دو عبادتیں تھیں جو اس مقام پر بیان فرمائی، اور پھر فرمایا کہ کچھ بھی کہو، وہی بات پھر دوہرا رہا ہوں، تمہارا مائنڈ جو بھی کہتا ہو کہتا رہے، اگر یہ باتیں ہیں، توحید خالص ہے، اطاعت ربانی ہے، اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، اعطاء زکات یعنی زکات کو ادا کرنا، اگر یہ بات پائی جاتی ہے تو ذالک دین القیم وذالک دین القیمہ، یہی سیدھا دین ہے، یہی دین قیم ہے، اس کے علاوہ کوئی دین خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور خاص طور پر شرک کی گندگی کے ساتھ تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے انسان پہاڑ جیسے اعمال لے کر کے جائے گا، پہاڑوں کے بقدر اعمال لے کر کے جائیں، لیکن خالص توحید ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ شرک کا شائبہ بھی موجود ہے، ریجیکٹ، اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو موحد بناوے، خالص توحید کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ عقل یہی کہتی ہے نا کہ جس نے اس کو پیدا کیا، یہ پیشانی چاہتا تو یہیں سے بال اگا دیتا ہے، لیکن اس کو خالی رکھا، اس پیشانی کو، کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہاں توحید کی چمک دمک رہے گی، پہچانے جائیں گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، روز قیامت پہچان لیا جائے گا مومن، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتوں کے طور پر یہ بات ہوگی کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر ایک خدا کے سامنے جو سجدہ کیا ہے اس کے نشانات ہوں گے، مومن وہاں پہچان لیے جائیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ہے خالص توحید۔ اس کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ پہلے نمبر پر یہی لاؤ پاسپورٹ، اس کے بعد ویزا کے مسائل، اس کے بعد امیگریشن، اس کے بغیر نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کو سمجھا کر رکھ دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دو باتیں ہو گئی، اب کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اب بھی اگر نہیں مانا، اہل کتاب جن کے سامنے یہ باتیں پیش کی نبی نے اور مشرکوں نے، یعنی یہود نے، پھر نصرانیوں نے، مشرکوں نے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی توحید کے خلاف جو لوگ ہیں، ان کی ایک سزا مقرر ہے۔ بڑی عجیب و غریب انداز میں قرآن بیان فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ بس یہی ایک چیز ہے، آخر کار یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ختم ہو جائے گی، انسان کو وہاں جا کر کے اپنا حساب، سیدھا حساب، شرک ہے، حساب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جاؤ سیدھے۔ کہاں جائیں گے؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ کسی کو یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ وقتی طور پر ہوگا، بھائی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، قرآن نے اس کو سمجھا دیا، کہا فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور کب تک جلیں گے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نکلنا ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ 2 علماء ایسے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے، جن میں سے شیخ محی الدین ابن عربی، جو صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، صوفی سنٹ جس کو کہا جاتا ہے، ان میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ایک علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سلفی لوگ جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں،
جن کے یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے. یہ دو ہیں ایسے کہ جنہوں نے کہا مشرک جہنم میں جلے گا، ایک لمبے زمانے تک کے لیے جلے گا، لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے بولو؟ ہمیشہ کے لیے جلے گا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ میں بیان کرنا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شرک انسان کو وہاں لے جاتا ہے، کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر ہوتا ہے. روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک سے پناہ چاہو. ان الشرک لظلم عظیم. بتا دیا ایک دم واضح. اور پھر اتنے پر بس نہیں کیا. ہمارے نبی نے آ کر خالص توحید پیش کی، ہمارے نبی نے آ کر کے اطاعت پیش کی، ہمارے نبی نے آ کر کے نماز پیش کی، زکوٰۃ پیش کی، وغیرہ وغیرہ پیش کیا. نہیں مانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نہ ماننے والوں کا حال اولئک ھم شر البریہ، یہ روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے. یہ حالانکہ اشرف المخلوقات کے طور پر پیش کیا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اشرف المخلوقات جس رب نے بنایا تھا اسی رب کی توحید کے اندر شرک کو داخل کر دیا. اب وہی رب تم کو جس درجے میں اتار رہا ہے وہ بھی سنو. اولئک ھم شر البریہ. خدا فرماتے ہیں تم چاند پہ چلے جاؤ، تم دنیا کے ایمان کے اندر جا کر کے وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ، تم مریخ مرکیوری کے اوپر چلے جاؤ، تم پوری دنیا کے کہے کہ نگر سیٹھ بن جاؤ، دنیا سیٹھ بن جاؤ، لیکن قرآن کی نظر میں اور خدا کی نظر میں اگر شرک ہے، توحید نہیں ہے خالص تمہارے پاس، اللہ کہتا ہے تیری مالداری ایک طرف، تیری بادشاہت ایک طرف، تیرا دماغ ایک طرف، تیرا انٹلیکٹ پاور ایک طرف، تیری اسکیل اور مہارت ایک طرف، اولئک ھم شر البریہ. نہیں، قرآن کی نگاہ کے اندر یہ اس روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے. بلکہ قرآن نے ایک جگہ کے اوپر تو فرمایا کہ اولئک ھم شر الدواب، یہ وہ بدترین جانور ہے کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور بالکل عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، انسان ہے، سن رہا ہے لیکن چونکہ صحیح بات سمجھ میں نہیں آتے تو بہرا ہی کہا جائے گا کہ ہمڑا تو نہ ٹھیک، حالانکہ سن رہا ہے کہ ہماری بات نہ تھی ہوں پڑتی. باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے وہ میری بات نہیں سنتا، حالانکہ سن تو رہا ہے. نہیں سننے کا مطلب کیا؟ مانتا نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا کہ جیسے جانور نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ مانتے ہیں، یہ لوگ جو خدا کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک تو شر الدواب، بدترین جانور ہے، اور بدترین جانور بھی ایسے کہ جو بہرے ہوں، جو گونگے ہوں اور بالکل عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. ان کے اندر عقل نہیں، ان کے پاس بھیجا ہی نہیں ہے کہ وہ اس ریئلٹی اور اس حقیقت کو سمجھیں. اور جنہوں نے نظریے قرآن کو تسلیم کر لیا، نبی کی بات کو مان لیا، آمنا وصدقنا کہہ لیا، قرآن نے ان کو بھی پھر بیان فرمایا. قرآن کی عادت ہے، طرز ہے، جہاں مشرک کی بات کرتے ہیں وہاں ایمان کی بات کرتے ہیں، جہاں جہنم کی بات کرتے ہیں وہاں جنت کی بھی بات ہوتی ہے. ہر جگہ اکثر دیکھیں آپ قرآن میں یہ دو باتیں ایک ساتھ اکثر چلتی ہے، اکثر بعض جگہوں کو چھوڑتا. لِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، اللہ کو ایک مان لیا، محمد رسول اللہ کو اپنا آخری پیغمبر مان لیا، اور پھر کوئی ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. مَن يَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا جو مرد اور عورت اچھے کام کرے، نیک اعمال کرے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ اس روئے زمین کی بہترین مخلوق ہے. اسی کو کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کی خوبصورت ترین مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانوں میں وہ انسان جو خدا کی مان کر کے چلتے ہیں. اولئک ھم خیر البریہ، یہ اس روئے زمین کی بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم، جب بہترین مخلوق ہے تو ملے گا کیا؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کو ان کے پروردگار کے پاس بدلہ ملے گا. کس شکل کے اندر؟ کل میں نے کہا تھا جنات عدن، 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، میں نے بتائی تھی ان میں سے ایک چیز کیا ہے بولو؟ جنت عدن.
ایک جنت ہے جس کو جنت عدن کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت عدن ہمیشہ کے باغات عطا فرمائیں گے. میں نے کافی تفصیل کی ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی. تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے اندر نہریں بہتی ہوگی. اب کب تک اس میں رہے گا؟ کتنی ویزا ہوگی اس کے اندر کہ بھائی یہ باغ صبح میں 6 بجے سے یا 8 بجے سے شام 5 بجے تک رہتا ہے، ٹکٹ 5 بجے تک چلے گا، پھر اس کے بعد نکل جانے کا. لیکن جنت کا باغ جس کو جنات عدن کہا گیا ہے، نیک اعمال کر کے خدا کے پاس پہنچا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے. کیوں؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اس کی رضا کا اثر یہ نکلا کہ جنت تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات عطا فرمائے جس کے نیچے سے نہر بہتی ہوگی، شہد کی نہر، من عسل مصفى، ایک دم پیور شہد. دنیا میں تو تھوڑا بھی شک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اوپر سے ابھی نیچے لے کر کے آیا. اب میں پوچھا کہ نیچے سے کیا لے کر گیا تھا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ درخت سے ابھی نیچے اتار کر لاتے ہیں. ہم نے پوچھا بھائی کہ نیچے سے لے کر کیا گیا تھا ڈول میں؟ جی خیر. تو یہاں تو اس طرح بھی بنا جاتے ہیں لوگ خالص شہد کا کہہ کر کے کہ دیکھو درخت سے نیچے لا رہے ہیں، لیکن اس کو جاتے ہوئے بھی دیکھ لو پہلے کہ ڈول میں لے کر کیا گیا تھا. جی بہرحال دنیا ہے دھوکہ دینے کے لیے، بڑے بڑے انسانوں کے پاس بڑی آئیڈیا ہے، اپنی آئیڈیالوجی کا زبردست استعمال کرتے ہیں لوگ. قرآن نے بیان فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، نہریں بہتی ہوگی. کون سی نہر بولو؟ شہد کی نہر. اور شہد بھی کیسا؟ من عسل مصفى، ایک دم صاف ستھرا، ایک دم پیور شہد کی نہر اس کے نیچے سے بہتی ہے. زیادہ انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب زندگی ختم ہوگی تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچا دے گی اللہ، ہے کہ نہیں؟ جنت کے باغ و بہار اور جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں مومن کو قبر سے دکھلا دی جاتی ہیں. دیکھو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ. روایتوں میں آتا ہے یہ ٹھکانہ ہے. من حور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کیا ہوگی؟ شادیاں ہوں گی. وَكَذَلِكَ، ہاں ایسا ہی ہوگا. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ، ایسا ہی ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادیاں کرائیں گے. کن کے ساتھ؟ بڑی بڑی سرمگی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. آج دنیا کی عورتوں کے اوپر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے. دنیا کے زوال پذیر حسن کے اوپر انسان اپنا دل دے بیٹھتا ہے اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے تو وعدہ کر رکھا ہے وَكَذَلِكَ، ہے کہ نہیں؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. اس سے پہلے تو بڑی شاندار بات بیان فرمائی ہے. فی جنات وعیون، باغات میں ہوں گے، وعیون، الگ الگ قسم کے چشموں میں ہوں گے. کیا کیا ہوں گے وہاں پر چشمے؟ دودھ کا چشمہ، ہے کہ نہیں؟ شہد کا چشمہ. وہاں ہوں گے شراب، مزاجہ من تسنیم، سر بمہر شراب. ڈھکن کھلا ہوا ہو تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈھکن کھلا ہوا ہو تو اس کا یوز نہ کیا جائے، ہوتا ہے نا؟ آج بھی اگر کسی بوتل کا ڈھکن کھل گیا ہے تو کوئی دکاندار کے پاس سے آپ لیں گے اس کو کہ نہیں بھائی ہم کو تو پیکنگ چاہیے. اللہ رب العزت نے انسانوں کا مزاج سامنے رکھ کر کہا وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اس کے اوپر تسنیم اور مطلب سر بمہر ہوگی، اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگایا ہوا ہوگا کہ یہ بالکل پیور ہے، صرف آپ کے لیے تیار کی گئی ہے. اور کہ کون پیے گا؟ یشرب بها المقربون، جنہوں نے نمازیں پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کیا ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل کی ہوگی. ایک اور جگہ پر فرمایا فی جنات وعیون ویلبسون من سندس واستبرق متقابلین. کتنا پیارا منظر قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے کہ وہاں دبیز پتلے اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، ریشمی کپڑوں میں، بہت ہی جیسے آج کل شوٹ بوٹ میں انسان نظر آتا ہے ٹک ٹاک کرتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جوڑے تیار کر کے رکھے ہیں اور بڑا عجیب منظر ہوگا. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آمنے سامنے کون ہوں گے؟ اب بیوی، بچے،
ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے بچے، گویا کہ شیشوں کے اوپر ان کو بکھیر دیا جاتا ہے موتیوں کو، کامثال اللؤلؤ المكنون، ہے کہ نہیں؟ جو موتی ہوتے ہیں اندر سے سوراخ والے موتی اور باہر سے بڑے خوبصورت ڈائمنڈ جس کو کہتے ہیں نا آپ، وہ، اور پھر اس کو کانچ کے اوپر، اور کانچ بھی ایک دم کرسٹل کلیئر کانچ ہو، شیشہ بڑا کہا جائے کہ کیریٹ کے اعتبار سے ہائی ڈینسٹی کا کانچ اگر ہو، اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہو، اور اس کے اوپر خوبصورت سے خوبصورت ڈائمنڈ کو بکھیر دیا جائے۔ میں یہ مثال نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن نے اس مثال کو بیان فرمایا ہے غالباً سورہ قیامہ میں۔ اور وہ ڈائمنڈ جب بکھیر دیے جائے تو ڈائمنڈ میں چمک، کانچ میں چمک، ہائی ہائی، آپ دیکھیے چمک سونے پہ سہاگا، کتنا خوبصورت۔ کہتے ہیں جنت میں متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور مسلمانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے گئے، انتقال کر کے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت جنتیوں کے سامنے موتیوں سے زیادہ خوبصورت شکل میں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ جنت ہے، اس کا وعدہ ہے قرآن کے اندر۔ اس کو اگر کھول کر بیان کی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مسجد سے باہر نہیں نکلو گے، ہے نا؟ لیکن ہمارا جذبہ بھی کیسا ہوتا ہے، بسکٹ کے سر کی طرح ہمارا جذبہ کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن چائے میں ڈالتے ہیں تو بس ہمارا جذبہ ایسا کہ اس سرکل میں ہے تب تک تو برابر سے اسپریٹ تیار ہے، ایک دم سے توا گرم۔ اب جیسے جماعت خانے سے باہر نکلے تھوڑا ٹھنڈا، اور نیچے اترے تو اور ٹھنڈا، اور بازار کی چمک دمک کو دیکھا تو بالکل خلاص، مسئلہ ہی پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا قرآن اسی لیے سننا چاہیے کہ قرآن ایڈریس کرتا ہے، سیدھے انسان کے ضمیر پر دستک دیتا ہے، پنچنگ ٹو مائی ہارٹ، وہاں پر آ کر کے ٹھوکتا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ یہ ہے قرآن۔ اس لیے ان حلقوں کو ہر وقت، صرف رمضان میں نہیں، اگر آپ کو پتا چلے کہ ہمارے شہر کی یا ہمارے گاؤں کی فلاں مسجد میں آج درس قرآن ہو رہا ہے تو آپ ضرور وہاں پر پہنچو۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے جذبات کو پروان چرانے کے لیے بہت ہی زبردست پاور ہاؤس ہے۔ یہ یہاں سے پاور کو جنریٹ کیا جاتا ہے، اور اس جنریٹ شدہ پاور کے ذریعے انسان میں اعمال کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے۔ جہاں آپ کو پتا چلے، آپ پھر دیکھیں سال بھر میں اگر ہفتے میں ایک مجلس بھی آپ کو مل جاتے ہو کسی جگہ کے اوپر تو آپ اس مجلس کو اٹینڈ کریں، قرآن کی برکتیں ہیں۔ اس سے آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ جب آپ چند دن جائیں گے اور چند دن جانا بند کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں اپنی لائف میں کیا کیا چینجنگ آیا ہے، اعمال میں کہاں کہاں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کے ان حلقوں کو وہ جہاں جہاں بھی لگتے ہوں ان کو اٹینڈ کریں، وہاں جا کر کے بیٹھیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا من تحتها رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، اس کی رضا کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائی۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ راضی ہو گئے تو سمجھ میں آیا، پھر لوگ کیسے راضی ہو گئے اللہ سے؟ ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اسے بیان کر کے آج کا حساب پورا کر لیتے، اور آئندہ کل ہمارا آخری دن رہے گا اس سال کا انشاءاللہ، اس رمضان کا۔ آئندہ رمضان اللہ نے زندہ رکھا، مقدر ہوا تو پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کی ایک جھلک ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ جھلک تھی، وہ ایک کیا کہتے ہیں، ٹرائل، کیا کہتے ہیں وہ، جی ٹریلر، جی ہاں، سمجھے؟ یہ پوری جنت کا صرف ٹریلر تھا۔ اب جنت ہوگی کیسی، اس کو سننے کے لیے پیارے آقا کی حدیثیں آپ کو سننی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ایک شخص سے کہا گیا جہنم ایسی ہے، جہنم ویسی ہے، کہ بھائی جس میں جانا نہیں اس کی بات کیسی کرنے کی ہے؟
تو ہم پوچھا بھائی، ہم نے فوراً پلٹ کر کہا، چونکہ وہ مجلس ایسی ہی تھی، تو ہم نے کہا بھائی جس میں جانا ہے اس کی تو بات کر لیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جہنم کی بات ہو رہی تھی تو کہا ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہ بھائی جس میں جانا ہی نہیں ہے اس کی بات کیا کرنے کی. میں وہاں موجود تھا تو میں نے کہا بھائی جس میں جانا ہے اس کی تو بات کر لیں کم سے کم. کس میں جانا ہے؟ کہ جنت میں جانا ہے. میں نے کہا چلو جنت کے اعمال کی تو بات کر لیں کم سے کم. چل جہنم میں نہیں جانا ہے، جہنم کی بات چھوڑ دے، تو جنت میں جانا ہے تو اس کی تو بات کرو، اسی کی بات تو ہم کو سننی پڑے گی نا. اس میں جانے کے لیے کون کون سے ریئل ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے، وہ ڈاکیومنٹ بھی تو تیار کرنے پڑیں گے اور اس کو پروسیس سے گزارنا پڑے گا. آفٹر پروسیس جب آپ جو ہے آپ کی جنت میں پہنچیں گے تو اس پروسیس کے بارے میں تو تھوڑا ڈسکشن کر لیں گے ہم بیٹھ کر، لیکن کوئی تیار نہیں. یہاں سے آیا ادھر سے نکلا، اور کل میں نے کہاوت کہی تھی، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑی باڑانا. ہوٹل میں گئے بیٹھے، ابھی تو کچھ مینو بھی نہیں آیا تھا، پہلے پانی کا گلاس آیا، رکھا، ہاتھ لگ گیا، نیچے گرا، بل آیا، باڑ آنا. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑی باڑ آنا. ہمارا حال یہی ہے جناب. شاید یہ کہاوت سے کچھ سمجھ میں آ جائے. کہاوت کی وضاحت نہیں ہوتی ہے، کہاوت ویسے ہی کہی جاتی ہے، وہ ویسے ہی سمجھ میں آتی ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑی باڑ آنا. وقت گزاری کے لیے نہیں، میں بار بار کہتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے اس کو سننا ہے، مل بیٹھ کر کے اس کو سننا ہے. یہ خدا کا آخری پیغام ہے اپنی مخلوق کے نام، اپنے پیدا کرنے والے کا پیغام ہے، اپنی پیدا کی گئی مخلوق کے نام یہ پیغام ہے. بہت امپورٹنٹ پیغام ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر ایک کو دے دیا جائے اب سب سیٹ ہو جائیں گے اپنی اپنی جگہ پر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا اب تمہیں کوئی چیز، کیا تعجب کریں گے کہ کیا پوچھا جا رہا ہے. اتنی شاندار 5 اسٹار 7 اسٹار 10 اسٹار ہوٹل سے بھی بڑھ کر جنت عطا فرمائیے. اتنے سارے غلام ایک دم اٹینشن ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں. یہ حوریں، یہ باندیاں، یہ غلمان، یہ بچے اور یہ درخت اور یہ باغات اور یہ اس کے گچھے اور یہ پھل، یہ فروٹ، اور بس تصور نہیں کرتے کہ یہاں ڈالی منہ کے قریب آ جاتی ہے، توڑ لیتے ہیں. یہ بیری، پونا بیری، اسٹرابیری، کرین بیری، بلیک بیری، پتہ نہیں کون کون سے پھل فروٹ وہاں پر انسان کو بڑا تعجب کرے گا کہ آئی اب مجھ سے پوچھ رہا کیا چاہیے. اللہ کہے گا آپ بھی ایک چیز باقی ہے. کیا ہے باقی؟ باقی یہ ہے کہ میں تم کو اپنی رضا عنایت کرتا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو گئے. اس بات پر تو راضی ہو ہی گئے نا، اتنا سارا دیا، یہ رضامندی ہے مخلوق کی طرف سے. اب پروردگار کہتا ہے میں اپنی رضا تمہیں عطا کرتا ہوں. کیا اب رضا؟ رضا کا مطلب یہ کہ ابد الآباد، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم سے راضی ہوں. اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے مزدہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج ایک آدمی راضی ہے، ہو سکتا ہے کل ناراض ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اب کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. کس کو ملے گا یہ اتنا بڑا انعام کا حقدار کون ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ. یہ ملے گا ہر اس شخص کو خشی ربہ جو اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارنے والا. خوف خدا، خشیت، اللہ سے ڈر والی زندگی اللہ سے مانگنی پڑتی ہے. یہ اللہ تیرا در عطا فرما، مخلوق کا در دل سے نکال دے. یہ کھانا پینا بند کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، تو دے گا نا. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی جماعت والے تو سکھاتے کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے، یہی بولتے ہیں نا. ہاں جی، ذالک لمن خشی ربہ. یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو. اور یہی ڈرنے کا مطلب جو کچھ بھی ہے تجھ سے ہوتا ہے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے. فجر کے بعد یہی بیان ہوتا ہے، عموماً اللہ کی طاقت کو بیان کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ کبھی اس در کو چھوڑ کر دوسرے در کو اختیار نہ کرے انسان. اور صبح کا پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ شام تک یاد رہتا ہے. اس لیے ہم مکتب کی تعلیم میں زیادہ زور جو دیتے ہیں اس بات پر کہ اگر 8 بجے کا اسکول ہے تو میں کہتا ہوں 7 بجے کا مدرسہ پڑھا کر کے بھیجو بچے کو. اس لیے کہ پہلا کلمہ میرے بچے کے کان میں پڑے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے.
چونکہ اس کا اثر کب تک رہتا ہے؟ شام تک رہتا ہے. دنیا میں بہت سارے سسٹم تیار ہوئے، سلیبس تیار ہوئے. اب ایک چال یہ بھی ہے کہ ان کے بچوں کو اسکول کے نام پر سویرے مدرسے سے ہٹا کر اسکول تک پہنچا دو، تاکہ ان کے کانوں میں جو پہلا کلمہ پڑتا ہے، سنا ہوگا نا، جاتے ہیں اسمبلی ہوتی ہے مدرسوں کے اندر، کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ان کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھایا جاتا ہے. یہ ان بچوں کے کانوں میں اتنے مضبوط طریقے کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اتنے سارے حالات سے گزر رہے ہیں، اکا دکا چھوڑ دے، لیکن مجموعی اعتبار سے کبھی کوئی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اعمال بھلے کتنے ہی خراب ہوں گے، شراب کی بوتل ہاتھ پہ ہوگی لیکن کہے گا میں مسلمان ہوں، ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی ہوں لیکن میں جوئے کے اڈے پر بیٹھا ہے لیکن یہ تصور ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. آخر کیا ہے یہ؟ کب یہ پلائی گئی تھی یہ شراب؟ یہ شراب بچپن میں پلائی گئی تھی، کانوں میں اساتذہ کے ذریعے پلائی گئی تھی، وہ آج تک کام کر رہی ہے. اب یہی ایک بچہ تھا کہ ان بچوں کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ان کو کانوینٹ بھیج دیا جائے، ان کو سینٹ زیویئرز پہ بھیج دیا جائے اور وہاں پر اسمبلی کے اندر وہ گیت گا لیے جائیں کہ جو اسلامی کانسیپٹ اور نظریے سے بالکل ٹکرا رہے ہیں، تاکہ ان کے دماغ سے، ان کے دلوں سے عظمت اسلام نکل جائے. اللہ میرے اور آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر بھیج رہے ہیں ہم صبح سویرے تو میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں مت بھیجو، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ اور اوپر آ جاؤ. اگر 8 بجے بھیجتے ہیں تو 7 بجے اپنی تعلیم، 7 بجے بھیجتے ہیں تو 6 بجے اپنی تعلیم. میں نے دیکھا ہے فجر کے وقت لوگ ٹیوشن جاتے ہیں بچے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ فجر کی اذان ہوتی ہے تو ٹیوشن، اگرچہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی چونکہ کچھ واقعات پیش آئے، لیکن بہت سے ٹیوٹر اور ٹیوشن کلاسز ایسے ہیں کہ جو ایک دم سویرے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے جاتے ہیں، اگر وہ دنیاوی تعلیم کا ٹیوشن اتنے سویرے لے سکتے ہیں تو کیا آدھے پونے گھنٹے کی قرآن کی تعلیم اتنے سویرے نہیں لے سکتے؟ ہم خود نہیں پڑھا سکتے ان کو؟ ابو امی نے قرآن تو تھوڑا بہت تو پڑھا ہے. وہ ایک زمانہ تھا آج سے 10 سال پہلے کا کہ ماں باپ جو ہے بالکل ان پڑھ تھے، لیکن اب تو تقریباً بچوں کی یہ فکر ہو رہی ہے کہ ان بچوں کو، ہمارے اس علاقے کے اعتبار سے میں بات کروں کہ مکتب کی تعلیم کا بڑا بہترین نظام ہمارے اس علاقے میں پایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں وہ کم جگہیں ہیں، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے، یہ علاقہ ہے جہاں بہترین مکتب کی تعلیم ہوتی ہے. تو بہت سارے ماں باپ اب تو وہ مکتب سے گزر کر آئے، کچھ نہ کچھ تو پڑھے لکھے ہیں. اپنے بچوں کو خود بھی پڑھاؤ، صرف مول صاحب کے حوالے کر کے بے فکر مت بن جاؤ. ذالک لمن خشی ربہ، یہ خوف خدا اس طرح پیدا ہوتا ہے. صبح سے یہ تعلیم ہوگی، شام تک یہ تعلیم کے سلسلے ہوں گے. اس طرح انسان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور ڈر والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل آخری سورت سورہ زلزال پڑھ لیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پر جب بھوچال آئے گی، قیامت کا منظر ہوگا. یہ صورت بھی بڑی انسان کو جھنجھوڑنے والی صورت ہے، انسانوں کو خدا یاد دلانے والی صورت ہے، انسان کو اعمال صالحہ کی طرف لے جانے والی صورت ہے، انسان کو وہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی صورت ہے، انسان کو اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرانے والی صورت ہے. انشاءاللہ آئندہ کل آخری صورت کو سن لیتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ رمضان کی مبارک ساعتوں کی چند گھڑیاں بچی ہے، اے پروردگار اس کو کام میں لانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سے جرائم ہو جاتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار کرتے ہیں. پروردگار ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے، ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. اے کریم پروردگار خالص توحید کے اوپر ہم سب کو جما دے اور اے اللہ شرک سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. پروردگار اعمال صالحہ کی توفیق نصیب
نصیب فرما. اے اللہ جنت عدن کے مستحق بنا دے. پروردگار تیری رضا عطا فرما اور ہم کو تو اپنے سے راضی کر لے. تیری خشیت اور تیرا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دے. پروردگار ہمارے اٹکے ہوئے کام بنا دے. اے اللہ تو ہی کرنے دھرنے والی ذات ہے. پروردگار تجھی سے آسرا لگا کر کے بیٹھے ہیں. پروردگار جو مانگا عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اپنی شان عطا فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما. انبیاء, اولیاء, شہداء, صدیقین, صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما. سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.